صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض امیر کے کورٹ مارشل کی، تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ شکریہ جی جنرل صاحب۔ سردار حمید، نیوز ون ٹیلی ویژن سے۔ میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو۔ تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیں، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے۔ آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز۔ سر جاوید بلوچ، نیوز سے۔ سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے، اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل بھی گرفتار ہوئے۔ سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے، کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے، اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں، جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے، کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے، یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے، اٹ ورکس وتھ اسپیڈ، لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں۔ تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے، اس کو وکیل کرنے کے، گواہ پیش کرنے کے، جرا کرنے کے، ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سبجوڈس میٹر ہے، ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی، جو مناسب ہوں گی، وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے مختلف اہم جو ہے ان پہ نوٹ پہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ماہ میں 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا ہے۔ رواں سال میں 32,000 کے قریب جو ہیں دہشت گرد ان کو بھی مارا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کیے گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ 20 اگست 2024 سے وادی طیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج جو دہشت گرد کے